اور محرم الحرام میں کثرت سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ چہرہ بھی پیٹتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چہرہ پیٹے، گریبان چاک کرے، یہ زمانے جاہلیت والی باتیں کرے۔ اب اس روایت مبارکہ میں نبی علیہ السلام 3 چیزوں سے منع فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی غم یا مصیبت آ گئی یا کوئی فوتگی ہو گئی، کسی میت پہ آپ چلے گئے، تو وہاں جا کر چہرہ پیٹنا، یہ گریبان چاک کرنا، یہ زمانے جاہلیت میں جس انداز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے جو شریعت کے منافی باتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اور محرم الحرام میں کثرت سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ چہرہ بھی پیٹتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں۔ شریعت میں یہ جو غم آتا ہے، غم کے اظہار کا بھی ایک طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا بچپن میں، تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پہ جو غم آیا تھا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ بھی غم کا ایک انداز ہے، غم کے اظہار کا۔ اور محرم الحرام اور کربلا کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ مرد صبر اور عورت حیا اور پاک دامنی نہیں چھوڑتی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔